من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین سامعین، دنیا اللہ رب العزت نے پیدا کی. دنیا میں جو سب سے کمزور چیز، حقیر سے حقیر ہماری نظر میں ہوگی، لیکن اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا. قرآن فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور قرآن جب دانشمند لوگوں کی، قرآن جب عقل مند لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ اللہ کی تخلیق میں اوپر سے لے کر نیچے تک، آسمان، زمین، وما بینہما، جب تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لے، نظارہ کر لیتے ہیں، تو قرآن نے ان کا بیان نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے میرے پروردگار، اے ہمارے مالک، ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ کائنات یا آسمان اور زمین، یہ چرند پرند آپس نہیں پیدا کیے. ما خلقت هذا باطلا، باطل نہیں ہے. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد، فائدہ، کوئی نہ کوئی اس کی خصوصیت، خاصیت ہوتی ہے. مقصد میرا، تمہید کا مقصد سنو. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، جو شروع میں ایک آیت پڑھی، اس میں وقت بہت ہی مختصر ہے. کوشش کرتا ہوں چند ہی منٹوں میں یہ اپنا موضوع سمیٹ لوں. اللہ نے جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چرند پرند، مکھیاں، مچھر، جانور، حشرات، جب یہ بے مقصد نہیں، تو انسان تو بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا. جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، دیکھیں انسان، اس کی ہمارے نزدیک تو معاشرہ اس ڈگر پہ چل نکلا ہے. ہمارے نزدیک حیثیت انسان کی اس کے مال کی وجہ سے، اس کی مال و دولت ہوگی، اس کے پاس سودا ہوگا تو وہ اعلیٰ مقام پہ. ایک بندہ چاہے جتنا بھی نیک ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اس کی کوئی حیثیت ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی. یہ ہم قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے انسانیت ہم سے بھول چکے ہیں، ہم بھول گئے. قرآن فرماتا ہے
کہ اے انسان آپ کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا. تو جب انسان کا عہدہ، انسان کا رتبہ، مرتبہ اللہ نے ایک لیول پہ رکھا اور سب سے اعلیٰ عرفہ، تو اس کی ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہے. قرآن فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے تمہارا سوچ ہے، اے تمہارا یہ گمان کہ انما خلقناکم عبثا، بے شک ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، تم عبث ہو. تمہاری یہ سوچ ہے کہ تمہارا کوئی مقصد نہیں دنیا میں آنے کا، یہ مقصد ہے کہ کھاؤ پیو سو شادی کرو بچے پیدا کرو، یہ مقصد تم نے سمجھ لیا اپنا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہاری کیا سوچ ہے کہ تم عبث ہو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اور یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ انسان کی یہ سوچ کہ میرا کوئی مقصد نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ مقصد انسان کا اپنی ترجیحات بدل جانا، اس کی وجہ فرمائی اللہ نے بیان کی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. تمہارا یہ ذہن بن گیا کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا. مطلب کیا؟ تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، تمہیں جواب دینا ہوگا کہ یہ 30 سال 50 سال 100 سال زندگی تمہیں دی تھی، کیا کیا تم نے؟ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اس کا پن نکال دو، اے لوگوں، یا ایھا الناس، یہ بٹن بند کرو، یہ اس کے ساتھ والا گھماؤ، اس کو یہ اوپر ہاں گھماؤ، پھر واپس کھول دو. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگوں قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک آ گیا تمہارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، حق کسے کہا؟ حق قرآن کریم کو فرمایا یہ قرآن حق ہے، حق مان لیا تو فآمنوا خیرا لکم، مان لو اس کی بات. آسان میں الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. فآمنوا لکم، آمنوا خیرا لکم، مان لو اس کی مان لو، خیرا لکم، ہو جائے گا بہتر تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے انکار کیا، اس کو چارج کرے گا. وَإِن تَكْفُرُوا، تم نے انکار کیا، چلو. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اگر تم نے نہ مانا، تم نے نہیں مانا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اوپر بھی اللہ بادشاہ ہے، نیچے بھی اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں. مان لیا تو اپنا فائدہ. قرآن مانا، قرآن کھولا، قرآن سمجھا، قرآن زندگی میں لائے، قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیا تو تمہارا ہی فائدہ. نہیں مانا تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اعلان کر دیا رب نے تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام جانے. اللہ فرماتا ہے اِن یشاء
تمہیں ختم کر دے، تمہیں پیچھے کر دے، تمہیں ہٹا دے راستے سے، وَيَأْتِي بِقَوْمٍ، اور ایک دوسری قوم لے آئے۔ اللہ کو کیا مشکل ہے؟ انسان سے پہلے کون تھا؟ جنات یہاں پہ بادشاہ تھے، دنیا کے مالک تھے یہاں پہ، اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، دنیا کی بادشاہی دی تھی۔ جب سرکشی کی، جب حد سے ان کی ظلم و زیادتی، فساد، اللہ کی نافرمانی وہ ایک حد سے بڑھ گئی، اللہ نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ تو یہی رب، وہی رب جس نے ابلیس اور جس نے شیطانوں کو، جس نے جنات کو من حیث القوم پیچھے کر دیا اور انسان کو زمین کا اشرف ٹھہرا دیا، اشرف المخلوقات کہا اس کو، تو وہی رب قادر ہے اس پر کہ تمہیں بھی ختم کر دے، تمہیں بھی ہٹا دے۔ اور جس نے اس کتاب کی نہیں مانی، جس نے اس قرآن کو پس پش ڈالا، جنہوں نے اس سے انکار کیا، ان کا انجام دیکھ لو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد کیوں نہ ہو، سگے چچا ہے ابو لہب، اپنے والد صاحب کے سگے بھائی ہیں، لیکن جب یہ مشن نہیں مانا تو قرآن نے اس کو بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب جو تھا وہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عاشق تھا، بہت ہی ان سے محبت تھی، اس کو اتنی محبت تھی کہ آپ کے پیدائش پر میلاد منایا، جشن آمد بنایا، اور اس زمانے میں بہت بڑا پیسہ لگایا، لیکن وہ جشن اس کو نہ بچا سکا کیونکہ مشن نہیں مانا۔ مشن مان لیا تو تمہارا کام پورا ہو گیا، مشن نہیں مانا تو جشن منانے سے، جنڈیاں لگانے سے، قبروں پہ چادریں چڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، الٹا عذاب ہی ملے گا، کیونکہ تم نے جو بنیادی کام ہے وہی نہیں مانا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی اس قرآن کی خدمت کی، اس کے لیے اپنا خون بہایا، اس کے لیے اپنا آپ قربان کیا، اس کے لیے اپنا گاؤں قربان کیا، اپنا جائے پیدائش مکہ جیسی زمین، جیسی مقدس جگہ وہ چھوڑے جا رہے، اور پیچھے پیچھے دیکھ رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور فرمایا اے مکہ، اے بیت اللہ، آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن یہ ظالم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو آپشن ہے، یا کتاب اللہ یا بیت اللہ، تو بیت اللہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا ایتی بقرآن غیر ھذا، سورہ یونس میں آیت نمبر 15، انہوں نے کہا ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلو، یہ قرآن نہ بیان کرو او اس کو آسان کرو۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو، باقی بھی یہاں پہ لوگ ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، گدی نشین ہیں، حضرات ہیں، علماء ہیں، شیوخ ہیں، مفتیان ہیں، فلاں فلاں نام تو ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں کی۔ ایتی بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے جو تم بیان کر رہے ہو، ہمیں وہ بیان کرو جو باقی کر رہے ہیں، جس میں وضو کے مسائل، جس میں مسواک کے فضائل ہو، جس میں سنت آپ کو بیان کی کہ سنت پہ عمل کرنے کا اتنا ثواب ہے، جس میں آسان سنت ہے۔ سنت رسول تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو حصہ دو، آپ اپنی بہن کو حصہ دو، اپنے حقوق ان کے حوالے کرو، تو وہاں پہ ہماری فارسی ختم۔ لیکن جو سنت آسان ہے، مسواک، اس میں اتنے فائدے، اتنے ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ فائدے اس میں بہت ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے، جو ہمارے ذہن کے ساتھ، جو ہمارے کردار کے ساتھ مخالف آتی ہے، جو سنت، ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جو سنت ہمارے مطابق ہوتی ہے، ہمارے دل کو بھا جاتی ہے، آسان ہے، مسواک پہ مجھے کون منع کرے گا؟ میں وائٹ ہاؤس میں، یو ایس اے میں جا کے مسواک کروں، نماز پڑھوں، وہ مجھے جائے نماز بچھا کے دیں گے۔
لیکن اگر میں وہاں پہ قرآن بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے وہی ختم کر دے. نہیں چاہتے. اچھی اچھی باتیں کرو، آپ کو پذیرائی ملے گی، لیکن جب آپ قرآن کی بات کرو گے پھر آپ کی دشمنی بڑے لوگوں سے ہوگی. تو بات مقصد میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا نہ مانو، حساب قیامت کے دن میں کروں گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ کو سب خبر ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھے سب پتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سنت پڑھیے، پھر جماعت کرتے ہیں.